बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबज़ई एक नई प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, अभी तक ये बहस चल रही है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के शहर काबुल में जो कार्रवाई की थी तो उसका असल हदफ क्या था। उसके बाद जो खबरें आ रही है, जिस तरह पाकिस्तानी हुकूमत का ये दावा है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने अफ़गानिस्तान में एक ड्रोन बनाने वाले कारखाने को निशाना बनाया है। एक असलहा डिपो था जिसको निशाना बनाया गया है, जबकि दूसरी जानब अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है वो कुछ और कह रही है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत का ये दावा है कि जो हमला किया गया है तो उसमें एक रिहैब सेंटर उसको निशाना बनाया गया है, और ये एक ऐसा रिहैब सेंटर था अफ़गानिस्तान की हुकूमत के मुताबिक कि जहाँ पे जो नशे की आदी अफराद थे तो उनका इलाज होता था। अफ़गानिस्तान की हुकूमत तो ये दावा भी कर रही है कि इस हमले में तकरीबन 400 के लगभग अफराद जो है वो लोग मजर बन गए हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान जो है वो इस दावे से, अफ़गानिस्तान के इस इल्ज़ाम से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता और वो कुछ और कह रहे हैं। असल हकीकत क्या है, आज आपके साथ कुछ अहम पॉइंट जो है वो रख रहे हैं। सबसे पहले नाज़रीन, अगर हम पाकिस्तान के न्यूज़ एजेंसीज़, पाकिस्तान के टेलीविज़न न्यूज़, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर यकीन ना करें और अगर हम आलमी मीडिया पर यकीन करने की कोशिश करें तो दुनिया में न्यूज़ का जो एक मोतबर इदारा है जिसका नाम रॉयटर्स है। रॉयटर्स का ये कहना है कि जब ये हमला हुआ तो अभी तक इस बात का तयन करना कि इसमें कितने लोग जो है वो लोग मजल बन गए हैं और क्या वाकई जो रिहैब सेंटर था वो निशाना था, ये कहना जो है ये बड़ा मुश्किल काम है। साथ में उनका ये भी कहना है कि ये जो जिस सेंटर पर हमला किया गया है, रिहैब सेंटर जिसके बारे में कहा जाता है, तो इसके आसपास जो है अब भी अफ़गानिस्तान की हुकूमत के मुख्तलिफ इंस्टॉलेशन जो है वो मौजूद है, जिसमें बकौल राइटर्स के वहाँ पे एक ऐसा सेंटर है जिसको बहीर सेंटर कहा जाता है। और बहीर सेंटर के बारे में यही कहना है उनका कि आप अगर इसको इस वक्त गूगल भी करें कि ये एक एक्सप्लोसिव सेंटर था, एक ड्रोन बनाने का कारखाना था। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं नाज़रीन के जो कंपाउंड निशाना बना है, हो सकता है कि वहाँ पर रिहैब सेंटर भी हो, लेकिन इसके आसपास जो है दीगर अहम इंस्टॉलेशन ज़रूर मौजूद थी, जिसमें ड्रोन्स के कारखाने के हवाले से बताया जाता है और जिसमें साथ में असलहा डिपो के हवाले से भी बताया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान का तो साफ साफ मौक़िफ़ ये है कि ये हस्पताल नहीं था बल्कि ड्रोन्स बनाने का कारखाना था, और उस कारखाने को इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात की बुनियाद पर जो है उसको निशाना बनाया गया है। कुछ लोग नजर ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर वाकई ये हस्पताल था तो इस हमले के बाद जहाँ हर तरफ उनके मुताबिक अगर तबाही फैली है तो इस सेंटर के ऊपर जो एक बैनर लगा है रिहैब सेंटर का और वहाँ पे जो एक झंडा लगा है तो उसको क्यों नुकसान नहीं पहुँचा। लगता यूँ है कि ये जो झंडा है और साथ में जो रिहैब सेंटर का बोर्ड है ये नया इंस्टॉल वहाँ पे किया गया हो, क्योंकि इससे पहले इस किस्म का बोर्ड जो था वहाँ पे इंस्टॉल बिल्कुल नहीं था। एक अफगान साफी का खुद ये भी कहना है कि रिहैब सेंटर के साथ जो है वो मिलिट्री साइट भी था। जिस तरह मैंने कहा, बहीर सेंटर के हवाले से बताया जाता है कि एक ऐसा सेंटर था जो कि जिसमें मुख्तलिफ ममालिक जो अफ़गानिस्तान में अपना असला छोड़ कर गए थे तो शायद उसको भी वहाँ पर डंप किया गया था, और साथ में ड्रोन्स और जो रूस से जो स्कट मिसाइल रह गए थे तो वो भी वहाँ पर डंप किए गए थे। साथ में नज़रीन ये भी है कि जब पाकिस्तान के जेट तैयारों ने अफ़गानिस्तान के सेंटर पर हमला किया तो ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि इसी सेंटर से एयर क्राफ्ट एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो है उससे पाकिस्तानी जेट तैयारों पर फायरिंग भी की गई, क्योंकि वो उनसे रेंज से बाहर थे। लेकिन यहाँ पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो है वो ज़रूर इस्तेमाल किए गए। तो अगर ये रिहैब सेंटर था तो वहाँ पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो है वो यहाँ से कैसे इस्तेमाल किए गए थे। ज़राए का ये भी कहना है कि ये जो जिस कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसी बहीर सेंटर के अंदर अंदर एक पुलिस स्टेशन या पुलिस सेंटर भी मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर भी हम अफ़गानिस्तान की पुलिस, काबुल की पुलिस के अफसर जो है वो यहाँ पर बैठते हैं और यहाँ से काबुल को वो कंट्रोल भी करते हैं। जबकि ये भी मुहक्किकीन कहते हैं कि जो बहीर सेंटर है तो ये जब अफ़गानिस्तान का कंट्रोल था काबुल पे, अफ़गानिस्तान पे, तो यहाँ पर जो यूएस हुकूमत की जो ड्रोन्स थे वो उनको भी यहाँ पे रखा जाता था। सबक़ दौर में नज़रीन अगर हम इस गेम के हवाले से बात करें तो ये फेनिक्स के नाम से मशहूर था। जिस तरह मैंने कहा कि यूएस
کی دوری حکومت میں، اور یہ امریکہ کی حکومت کے لیے بھی ایک ملٹری بیس کے طور پر استعمال ہوتا تھا، تو اس کی ایک اہمیت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اتنی جلدی اس کو تبدیل کرنا، اس کو ریہاب سینٹر میں تبدیل کرنا جو ہے شاید یہ اگر ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل کام ضرور تھا۔ 2016 میں ناظرین اس سینٹر کا نام جو ہے وہ امید ریہاب سینٹر ضرور رکھا گیا تھا، لیکن پورے کمپاؤنڈ کا نام تبدیل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ صرف اس کے ایک حصے کو جو ہے وہ امید ریہاب سینٹر جو ہے اس کا نام رکھا گیا تھا، یہ ماہرین کا کہنا ہے۔ لیکن اس کے آس پاس جو ہے ابھی بھی مختلف بلڈنگ ایسی موجود ہے اسی ایک کمپاؤنڈ کے اندر، جو کہ ملٹری کے کاموں کے لیے، پولیس کے کاموں کے لیے اور اسلحے کے ڈیپو کے طور پر جو ہے استعمال ہوتے تھے۔ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ خود افغان حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ وہ انسانوں کو بطور شیلڈ استعمال کرتے ہیں، یعنی ہیومن شیلڈ کا استعمال جو ہے وہاں پہ یہ ہوتا ہے۔ افغانستان کے کئی آفیشل جو ہے وہ باقاعدہ یونیفارم میں بھی نہیں ہوتے، تو اس لحاظ سے بھی تفریق کرنا انتہائی مشکل ترین کام ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو بین الاقوامی ادارہ ہے، جس پر افغان حکومت دعویٰ کر رہا ہے کہ 400 کے لگ بھگ افراد جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے ہیں، تو کوئی بھی بین الاقوامی ادارہ اب تک اس بات کو کنفرم نہیں کر رہا کہ اتنے زیادہ افراد جو ہے اس حملے میں جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے تھے۔ اقوام متحدہ کا ادارہ ہے جس کا نام ہے یونائٹڈ نیشن اسسٹنس مشن فار افغانستان، وہ 143 افراد کے جو اس حملے میں مارے جانے کی کو کنفرم کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس بات میں بھی شاید صداقت بھی ہو کہ 143 افراد ہی ہو، لیکن 143 افراد کون تھے اس کا تعین جو ہے بھی مشکل ہے، کیونکہ جب تک ایک تھرڈ پارٹی نہیں آئے گی اور اس کی پوری انویسٹیگیشن نہیں ہوگی تو اس وقت تک ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ رائٹرز، جس طرح میں نے کہا کہ رائٹرز ایک اہم ادارہ ہے برطانیہ کا، اور جو کہ نیوز کے حوالے سے سب سے زیادہ جس پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، تو ان کے مطابق ماضی میں یہاں پر ایک نیٹو بیسڈ کیمپ بھی تھا۔ ساتھ میں ناظرین اگر ہم یہ کہیں کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ جو پاکستان نے حملہ کیا ہے تو پاکستان کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے، عالمی سطح پر ناظرین دو بڑے عدالتیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں انٹرنیشنل کرائم کورٹ اور ایک کو کہتے ہیں ICJ، جو کہ دوسری عدالت ہے جو کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے۔ پاکستان ICC کا ممبر نہیں ہے، پاکستان اس کا سگنیٹری نہیں ہے، اس لیے اس کے قوانین پاکستان پر لاگو نہیں ہوتے، لیکن اگر ICJ جس کا پاکستان سگنیٹری ہے، اگر ان کے طرف سے مقدمہ چلا جاتا ہے اور اگر پاکستان پروسیڈنگز میں حصہ بھی نہیں لیتا اور یہ کئی ایک طرفہ کارروائی بھی ہوتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ پاکستان کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کمپنسیشن دیں، تو یہی پاکستان کے خلاف جو ہے ایک ایکشن جو ہے وہ عالمی سطح پر ہو سکتا ہے۔ سب ناظرین، جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم جب بھی بحث کرتے ہیں تو ہم ایران کے صورتحال پر بحث ضرور کرتے ہیں۔ اگر ہم اب تک کی ایران کی کیجوالٹیز کے حوالے سے بات کریں تو جو اطلاعات آ رہی ہے اب تک ایران کے مختلف علاقوں میں تقریباً 2000 افراد جو ہے وہ ان حملوں میں اب تک شہید ہو چکے ہیں، ساتھ میں 19,000 سے لے کر 20,000 افراد جو ہے وہ اب تک زخمی ہیں، جبکہ 20 لاکھ لوگ جو ہے وہ بے گھر ہو چکے ہیں کیونکہ ان کے گھر جو ہے وہ متاثر ہے، اور ذرائع کے مطابق اب تک 10,000 گھر جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ ساتھ میں 512 افراد جو ہے وہ لبنان میں بھی شہید ہو چکے ہیں، کیونکہ لبنان ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پہ حزب اللہ کی فورس موجود ہے، اور وہاں پر بھی آئے روز جو اسرائیلی فوجی ہے تو اسرائیلی فضائیہ جو ہے وہاں پہ کارروائیاں کرتے ہیں، اور وہاں پہ حزب اللہ کی جو لیڈرشپ ہے ان کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ایران کی جنگ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے بڑا نقصان جو ایران کا ہوا ہے تو وہ ان کے جو سپریم لیڈر تھے آیت اللہ خامنئی، ان کی شہادت کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن کچھ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر خامنئی سے بھی بڑا نقصان ہے تو وہ علی جان لاریجانی کا نقصان ہوا ہے۔ علی لاریجانی جو ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک PhD ڈاکٹر تھے، عالمی امور کے ماہر سمجھے جاتے تھے، اور خاص طور پر ان کے بارے میں یہ بھی تھا کہ یہ ماڈریٹ شخصیت تھے جو کہ مذاکرات پر یقین رکھنے والے آدمی تھے، ایک فلسفی کے طور پر بھی ان کو جانا جاتا تھا کہ ایک محقق بھی تھے اور فلسفی بھی تھے۔ اب اگر ان کو ان حملوں میں ٹارگٹ کیا گیا ہے، ان کو قتل کیا گیا ہے، تو اب شاید ایران کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ فوری طور پر مذاکرات کے ٹیبل پر آ جائے۔ شاید اسرائیل خود بھی نہیں چاہتا ہوگا
کہ ایران کا کوئی ایسا لیڈر بچ جائے کہ جن کے ساتھ مذاکرات ہو، کیونکہ ان کا جو گریٹر اسرائیل کا خواب ہے تو وہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو شاید وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ امریکہ شاید چاہتا بھی ہوگا کہ مذاکرات ہو، لیکن جب اسرائیل نہیں چاہتا تو پھر مذاکرات بھی مشکل ہو جائیں گے۔ علی لاریجانی کے ساتھ جو دو دیگر اہم شخصیات جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی شہید ہو گئے ہیں، ان میں ایک غلام سلیمانی کا نام لیا جاتا ہے اور ایک اسماعیل خطیب کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ بھی انتہائی اہم شخصیات تھے ایران کی سیکورٹی کونسل کے، کہ جو کہ فیصلے کرتے تھے، لیکن اب یہ تمام افراد جو ہے یہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ علی لاریجانی کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ناظرین، جس طرح ان کے سر کی قیمت رکھی گئی تھی امریکی حکومت کی جانب سے کہ وہ شہادت کے وقت جو ہے اپنی بیٹی کے گھر پہ رہائش پذیر تھے، لیکن کسی بندے نے مخبری کی ہے اور اس مخبری کی وجہ سے جو ہے علی لاریجانی جو ہے ان کے ساتھیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سامعین ناظرین، اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ دن آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایران کا ایک جزیرہ ہے خارگان، جو اس جزیرے کا نام ہے، اور یہ کوئی 22 کلومیٹر پر مشتمل جزیرہ ہے جس کو نشانہ بنایا گیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل کی بمبار طیاروں کی جانب سے یا ان کی میزائل کی جانب سے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور اس کی اہمیت ناظرین یہ ہے کہ جو ایران کا جو کروڈ آئل ہے اس کا 90% جو ہے آئل جو ہے وہ یہاں پہ بڑے بڑے ریفائنریز لگی ہے، وہ یہاں پہ صاف ہوتا ہے۔ روزانہ یہاں سے کوئی 950 ملین جو تیل ہے، مختلف گیلن تیل جو ہے وہ یہاں پر پیدا ہوتا ہے، دنیا کے مختلف ممالک کو وہ سپلائی بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن خارگان کے اس جزیرے پر حملے کے بعد اس انسٹالیشن کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے، اور اس حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو خارگان کا جزیرہ ہے تو اس کے قریب جو سمندر ہے تو یہ ڈیپ واٹر ہے، اس لیے جب عالمی دنیا کے شپس آتی ہے تو ان کے لیے یہاں پر نقل و حمل انتہائی آسان ہوتا ہے۔ لیکن اب اس حملے کے بعد ایران نے مشرق وسطیٰ میں مختلف ممالک میں ساتھ قطر، دبئی، ابوظہبی، مختلف ممالک میں انہوں نے اپنے حملے جو ہے وہ تیز کر دی ہے۔ ان حملوں کے بعد ناظرین ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ امریکہ کے ڈائریکٹر جو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم ہے جو کینٹ، وہ بھی مستعفی ہو گئی ہے، اور ان کا موقف یہ ہے کہ امریکہ خود اس جنگ میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اسرائیل کی پریشر کی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اس جنگ میں چلے گئے ہیں، اس لیے انہوں نے اب احتجاجاً استعفیٰ بھی دیا ہے۔ اگر پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی صدیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔